اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ شور ہے ادھر مدرسے میں، تھوڑا پروگرام ہے، تو آج بس یہی فصل ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے اوقاتوں کا بیان چل رہا تھا اور اس میں سے فصل ثانی ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ فصل ثانی کی پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، وہ پتہ چل گیا تھا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امنی جبریل عند البیت مرتین، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 2 مرتبہ نماز پڑھائی، یعنی امامت کروائی عند البیت، بیت اللہ کے قریب۔ بیت اللہ سے مراد یہاں پر بیت اللہ ہی مراد ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جس وقت سورج ڈھل گیا تھا۔ وکان قدر الشرک، اور سایہ تسمے کے برابر تھا، ہر ایک چیز کا سایہ تسمے کے برابر تھا، اس سے سایہ اصلی کے علاوہ کا سایہ مراد ہے، اور ہر علاقے کے اعتبار سے سایہ اصلی اور اس کے علاوہ جو بقیہ سایہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بعض ممالک تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو وہ سایہ اصلی بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ممالک میں تو تھوڑا بہت سایہ رہتا ہے نا، سایہ اصلی زوال کے وقت کا جو سایہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت رہتا ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جس میں سایہ اصلی بالکل غائب ہی ہو جاتا ہے، جب سورج بالکل سروں کے اوپر آ جاتا ہے تو سایہ بالکل قدموں کے نیچے چلا جاتا ہے۔ وصلی بی الظہر، اور مجھے ظہر اثر کی نماز مجھے پڑھائی، حین زال سارا ذل کل شیء مثلہ، کہ جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا۔ اس سے جمہور علماء استدلال کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے تو وہ مثل اول کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی وقت کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے تو نمازوں کے اندر تغیر و تبدل ہوتا گیا، کیونکہ شروع کے اندر نماز میں باتیں کرنا بھی جائز تھا، سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا، رکعتیں بتانا بھی جائز تھا، لیکن بعد میں نماز کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں تو کچھ چیزوں کو منسوخ کیا گیا، اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی وقت کی بات ہے، یہ تو صرف اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ وصلی بی العشاء، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی، حین غاب الشفق، جب شفق غائب ہوا۔ وصلی بی الفجر، مجھے فجر کی نماز پڑھائی، حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، کہ جس وقت کھانا پینا روزے دار کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ فلما کان الغد، یہ تو پہلے دن کی نماز تھی، جب دوسرا دن آیا تو صلی بی الظہر حین کان ظلہ مثلہ، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا تھا۔ وصلی بی الظہر عصر، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی، حین کان ظلہ مثلیہ، جب اس چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا تھا۔ وصلی بی المغرب، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، حین افطر الصائم۔ وصلی بی العشاء الی ثلث اللیل، جب ثلث لیل ہوا اس وقت مجھے مغرب عشاء کی نماز پڑھائی۔ وصلی بی الفجر، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی، فاسفر، اور اس کو خوب روشن کیا۔ ثم التفت الیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک ووقت ما بین ھذین الوقتین، کہ یہ نمازوں کے اوقات کا وقت ہے، آپ کی نمازوں کا اوقات کا وقت بھی ہے، تم سے پہلے انبیاء کی نمازوں کا اوقات کا وقت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا محمد فرمایا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آیا فرشتے وہ آداب کے مکلف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ذخیرہ احادیث کو دیکھا جائے تو جو یا محمد کے الفاظ آتے ہیں ذخیرہ احادیث کے اندر، تو یا محمد کا کہنے والا یا تو فرشتہ ہوگا جو آداب کا مکلف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب انبیاء کو نبی کو آواز دو تو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، تو اس کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام کو یہی حکم تھا کہ نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو یا زید یا عمر یا خالد پکارتے ہو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو فرشتہ اللہ کے رسول کو یا محمد کہتا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یا محمد کہنے والا یا تو وہ مسلمان ہوگا جو آداب سے واقف نہیں ہوگا، اور تیسرا یا محمد کہنے والا یا تو کافر ہوگا یا مشرک ہوگا، منافق ہوگا، ٹھیک ہے. تو یا محمد کی قائل یا تو فرشتہ ہوگا جو مکلف نہیں ہے، یا نیا مسلمان ہوگا جو آداب سے واقف نہیں ہوگا، اور یا منافق ہوگا، اور یا کافر ہوگا. اس کے علاوہ جو صحابی ہو اور آداب سے واقف ہو وہ یا محمد نہیں کہتا، وہ یا رسول اللہ کہتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یا محمد حاذا وقت الانبیاء من قبل کا، یہ تم سے پہلے انبیاء کا وقت ہے، والوقت ما بین ہذین الوقتین، اور ان دو وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی تمہاری نمازوں کا وقت ہے. اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ مشابہت کس معنی کے اندر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں فجر کی نماز، فجر کے وقت جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر فجر کی نماز پڑھ لی، تو وہ فجر کی نماز اس امت کے اوپر فرض ہو گئی. ظہر کی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دمبا بھیج دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت پڑھ لیے تھے. تو یہ 4 رکعت ان کے 4 رکعت اس امت کے اوپر فرض کیے گئے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو عصر کے وقت زندہ ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی شکرانے کے طور پر 4 رکعت پڑھے تھے، تو وہ 4 رکعت بھی عصر کے وقت تھے، تو وہ عصر کی نماز اس امت پر فرض ہوئی. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جب امتحان آیا کہ ان کے بچے وغیرہ فوت ہو گئے تھے، تو اس صورت کے اندر سارے بچے جو ہے تو مطلب یہ کہ شادی پہ گئے تھے، 7 بچے تھے، 7 بیٹے تھے اور بہویں تھی، ان کے بچے تھے، مال تھا، اسباب تھا، ٹھیک ہے، مال و دولت سب کچھ، تو وہ ایک ہی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھین لیا تھا، امتحان آ گیا تھا، غربت آ گئی تھی. تو اس وقت پھر یہ بیمار ہو گئے تھے، اور جب معافی کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کی، تو مغرب کا وقت تھا. تو مغرب کے وقت انہوں نے 4 رکعت کی نیت تو کی، لیکن 3 رکعت کے اوپر وہ نڈھال ہو گئے تھے اور 3 رکعت پر سلام پھیر لیا تھا. تو یہ داؤد علیہ السلام کی نماز اس امت کے اوپر فرض کی گئی. اور عشاء کی نماز پہلی امتوں کی خصوصیت نہیں تھی، پہلی امتوں میں عشاء کی نماز نہیں تھی. عشاء کی نماز صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ نماز اس امت کو دے دی گئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حاضر وقت الانبیاء ہے، یہ انبیاء کا وقت ہے، اور عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہو گئی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی. تو اب امام ہوتا ہے وہ تو افضل ہوتا ہے مقتدیوں سے، تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت لازم آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی تو وہ فرض نماز تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نماز وہ نفل نماز تھی. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے ان کو امام بنایا تاکہ ان کی نماز بھی فرض ہو، ان کے اوپر بھی فرض ہو اور دونوں کے اوپر فرض ہو. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو اس لیے اس صورت میں بھی کوئی فضیلت لازم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنانے کا حکم دیا تھا، ان کو مقتدی بنانے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ چونکہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، احکامات کے سکھانے کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی طریقہ اختیار کیا گیا، باقی اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. سمجھا گئی بات؟ اچھا، فاصل ثالث، حضرت ابن شہاب سے مروی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اخر العصر، انہوں نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا، تو ان کو عروہ نے فرمایا کہ اما ان جبرائیل قد نزل، کہ حضرت جبرائیل السلام آئے تھے تو انہوں نے نماز پڑھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو فقال له عمر، تو عمر نے ان کو فرمایا کہ اعلم، تم سوچو تو صحیح، ما تقولو، تم کیا کہہ رہے ہو، کہ حدیث کو بیان کر رہے ہو، تم تو تابعی ہو، تم تو صحابی ہو ہی نہیں، تو تم تابعی ہو اور حدیث بیان کر رہے ہو اور بغیر سند کے بیان کر رہے ہو، تو لہٰذا سند کو ذکر کرو. فقال عروہ، تو عروہ نے سند بیان کی، سمعت بشیر ابن ابی مسعود یقول، سمعت ابا مسعود، کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے بشیر سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد ابو مسعود سے سنا،
یقول وہ فرما رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے امنی، اور انہوں نے مجھے امامت کرائی، فصلیت، تو پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، ثم صلیت ثم صلیت ثم صلیت ثم صلیت معه ثم صلیت یحسب باصابعه خمس صلات، 5 نمازیں انہوں نے اس طرح گنوائی۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جب عشاء کی نماز کا وقت مؤخر کیا تو وقت مستحب میں کچھ تاخیر ہو گئی، مکروہ تو نہیں لیکن تاخیر ہو گئی۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے، جو یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، تو وہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ میں سے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا، اس طرح جب حدیث بیان کی کہ آپ نے تو مستحب وقت سے تاخیر کی اور حدیث بیان کر دی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ حدیث کو بیان کر رہے ہو لیکن غور سے دیکھو کہ آپ نے سند کو بیان نہیں کیا، اور تم تو تابعی ہو، تم نے تو اللہ کے رسول سے سنا ہی نہیں ہے، تو سند کیوں بیان نہیں کر رہے، سند کو بیان کرو۔ تو پھر انہوں نے سند کو بیان کیا اور سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کر دیا کہ یہ حدیث اس طرح ہے اور سند بھی میرے پاس موجود ہے اس کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی حدیث آدمی آگے بیان کرے کسی حدیث کو تو اس کو حوالے کے بغیر بیان نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ فیس بک کے اوپر اور جو ہے تو واٹس ایپ کے اوپر اس طرح لوگ اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، حدیثیں لگاتے ہیں، اور نہ جو ہے تو ان کے راوی کا پتہ ہوتا ہے، نہ جو ہے تو کتاب کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث نمبر کا۔ تو اس طرح کی حدیث نہیں لینی چاہیے ان سے، سمجھ آ گئی بات؟ جب تک کسی حدیث کا مستند حوالہ موجود نہ ہو، مستند ادارے سے وہ حدیث نہ ذکر کی گئی ہو، تو اس حدیث کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر فارورڈ نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے فارورڈ کیوں نہیں کی، لیکن اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے جو فارورڈ کی تھی اس کی تحقیق کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کی پوچھ ضرور ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی انہ کتب الی عمالہ ان اہم امور کم عندی الصلاۃ، کہ تم میں سے تمہارے جو سب سے بہتر امور ہیں وہ میرے نزدیک نماز ہے، من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہا، جس نے اس کی محافظت کی تو اس نے دین کی محافظت کی، ومن ضیعها فهو لما سواہ اضیع، جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ دین کے اور امور کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنے جو ان کے عمال تھے، جو عامل تھے، یعنی اسلامی سلطنت کی طرف سے جو ان کو مقرر کیا تھا، تو ان کو کہہ دیتے کہ بھئی سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے، اگر تم نماز کی حفاظت کر سکتے ہو تو تم اپنی ڈیوٹی بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہو، تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم اپنی ڈیوٹی بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل ہمارے اداروں کو دیکھو کہ نماز کے اوپر پابندی، کہ بھئی تم نماز نہ پڑھو، پھر تم نماز پڑھنے جاؤ گے تو پھر ادھر ڈیوٹی کون دے گا تمہاری جگہ پر، سمجھ گئے؟ خود اداروں کی طرف سے نماز پڑھنے کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، حالانکہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اصول تھا کہ جو نماز پڑھے گا تو وہ ڈیوٹی بھی صحیح ادا کرے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ڈیوٹی بھی صحیح ادا نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کرتا تو وہ لوگوں کا قرض کیسے ادا کرے گا، سمجھ گئے؟ ومن ضیعها فهو لما سواه اضیع، تو جو اس کو ضائع کر دے گا نماز کو، وہ اور چیزوں کو بھی زیادہ ضائع کر سکتا ہے۔ من ثم كتب، پھر یہ والی بات لکھی کہ ان صلوا الظہر ان کان الفیء ذراعا، ظہر کی نماز پڑھو جب سایہ جو ہے وہ جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی سایہ اصلی کے علاوہ، فیء سے مراد سایہ اصلی کے علاوہ اس کی مثل ہو جائے، الا ان یکون، ایک ذرا ہو جائے، الا ان یکون ظل احدکم، ایک مثل کے اوپر، والعصر والشمس مرتفعات، اور عصر کی نماز پڑھو جب سورج بالکل بلند ہو، بیضاء سفید ہو، نقیہ، بیضاء سفید ہو، نقیہ صاف ستھرا ہو، ما قدرہ، اس وقت تک پڑھو کہ یسیر الراکب فرسخین اور ثلاثہ فرساخ قبل مغیب الشمس سے، کہ آدمی ایک فرسخ یا دو فرسخ، ایک فرسخ یا 3 فرسخ کا سفر کر سکے غروب شمس سے پہلے پہلے، سمجھ آ گئی بات؟ عصر کی نماز اس وقت تک پڑھو، اس وقت میں پڑھو کہ عصر کے بعد پھر آدمی 2 فرسخ یا 3 فرسخ تک سفر کر سکے، سمجھ گئے؟ اس کے اوپر تفصیل سے بحث انشاءاللہ اس میں آئے گی، اگلے باب میں آئے گی انشاءاللہ، سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھو جب سورج ڈھل جائے، اور عشاء کی نماز پڑھو جب شفق غائب ہو جائے، ثلث لیل تک اس کو پڑھ سکتے ہو، نصف لیل تک جو ہے وہ نماز پڑھنا نصف لیل کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے، اور ثلث لیل تک نماز کا مستحب وقت ہے، ثلث لیل کے بعد پھر وقت مستحب ختم ہو جاتا ہے۔ ثلث لیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک،
جتنا وقت بنتا ہے اس کا درمیان کیا بنے گا؟ ثلث لیل بنے گا، اور درمیان کیا بنے گا؟ نصف لیل بنے گا، اور اس کا تہائی کیا بنے گا؟ ثلث لیل بنے گا۔ سمجھا گئی بات؟ جیسے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک اور صبح تک 9 گھنٹے بنتے ہیں، کتنے گھنٹے؟ 9 گھنٹے۔ تو مغرب سے لے کر 3 گھنٹے تک یہ عشاء کا مستحب وقت ہوگا، کہ جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد جب مغرب سے لے کر 3 گھنٹے بنتے ہیں وہ عشاء کا مستحب وقت ہے، اس کے بعد مستحب وقت ختم ہو جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ اور مغرب سے لے کر صبح تک 9 گھنٹے بنتے ہیں نا، تو اس کا جو درمیانی وقت ہوگا یعنی 4.5 گھنٹے، مغرب کے بعد سے 4.5 گھنٹے، یہ نصف اللیل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو نصف اللیل اور ثلث اللیل، اس کو جو آپ نے لینا ہے تو مغرب سے آپ نے حساب کرنا ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جیسے مغرب سے بالفرض، مغرب سے عشاء صبح صادق تک کتنے گھنٹے ہیں؟ بالفرض اگر ہے تو زیادہ آج کل، لیکن اگر ہم 9 گھنٹے کر لیں، ہو سکتا ہے 9 گھنٹے ہی ہوں، اگر 9 گھنٹے ہم کر لیں تو مغرب سے 3 گھنٹے تک، ٹھیک ہے، مغرب سے 3 گھنٹے یہ عشاء کا مستحب وقت ہے، لیکن عشاء پڑھیں گے اپنے وقت میں، لیکن 3 گھنٹوں کا حساب جو کریں گے وہ مغرب سے کریں گے، کہ مغرب سے 3 گھنٹے جب تک بنتے ہیں بس وہ عشاء کا مستحب وقت ہے، اس کے بعد وقت مستحب نکل جائے گا، تو وہ بنے گا کتنا؟ عشاء کے داخل ہونے کے بعد 1.5 گھنٹہ بنے گا، تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بنیں گے۔ سمجھا گئی بات؟ اور اور وقت مستحب کتنا، وقت جواز کتنا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وقت جواز شروع ہو جاتا ہے، وقت مستحب ختم ہو جاتا ہے، جائز ہوتی ہے، مکروہ نہیں ہوتی۔ تو وہ عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد کتنا وقت رہ جائے گا؟ 4.5 گھنٹے، مغرب سے اگر حساب کریں تو عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد تقریباً 3.5 گھنٹے اتنا بن جائے گا، کہ عشاء کا وقت داخل ہونے کے 3.5 گھنٹے بعد وقت مکروہ شروع ہو جائے گا، وہ نصف لیل ہو جائے گا نا، تو وہ وقت مکروہ ہوگا، اس کے بعد نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو جب صبح صادق ہو تو پھر بالکل نماز کا وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سلسلہ فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نامت فلا نام عینہ، جو عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے تو اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں، اور جو سو جائے اس کی آنکھیں نہ سوئیں۔ یہ ایک بد دعا سی دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے۔ تو اگر عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھی اور سو گیا تو اس کے لیے مکروہ ہے، کیا ہے؟ مکروہ ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونا۔ اگر جاگنے کا انتظام نہ ہو پھر تو گناہ ہوگا، پھر تو حرام ہے، لیکن اگر جاگنے کا انتظام ہے پھر بھی مکروہ ہے، پھر بھی مکروہ عشاء کی نماز پڑھ کے سونا چاہیے۔ اچھا اچھا اور صبح کی نماز پڑھی، والنجوم بادیۃ مشتبکۃ، صبح کی نماز پڑھی ایسے وقت کے اندر، صبح کی نماز ایسے وقت کے اندر پڑھو کہ جس وقت ستارے ظاہر ہوں، چمکتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تاریکی کے اندر پڑھو، اندھیرے کے اندر پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ صبح کی نماز سے اندھیرے کے اندر پڑھنا منقول ہوا ہے، لیکن آگے حدیث آئے گی اگلے باب کے اندر کہ صبح کی نماز وقت مستحب جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی کے اندر پڑھنا، ٹھیک ہے، اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قال فرمایا کہ کانا قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی الصیف 3 اقدام الی 5 وفی الشتاء 5 اقدام الی 7، کہ اللہ کے رسول کی ظہر کی نماز، اللہ کے رسول کی ظہر کی نماز تو گرمیوں کے اندر 3 سے لے کر 5 قدم ہوتے تھے، اور سردیوں کے اندر 5 سے لے کر 7 قدم ہوتے تھے۔ تو گرمیوں کے اندر سائے چونکہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، سائے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ظہر کی نماز ہوتی تھی تو وہ 3 قدموں تک پڑھ لیتے تھے، 3 قدموں تک، اور کب تک؟ 5 قدموں تک، سائے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو جو مثل ہوگا مثل اول وہ 5 اقدام آئے گا، اور سردیوں کے اندر سائے لمبے ہوتے ہیں، سردیوں کے اندر سائے لمبے ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر 5 سے لے کر 7 قدم تک اللہ کے رسول نماز پڑھ لیتے ظہر کی نماز۔ مشکل حدیث ہے، اس کا تعلق اوقات کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کا تعلق جو ہے تو زمانے کے ساتھ بھی ہے. ہو سکتا ہے یہ حدیث مدینہ والوں کے لیے ہو. اور گرمیوں کے اندر سائے اس لیے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ سورج سر کے اوپر سے گزرتا ہے. سمجھ گئے. اور سردیوں کے اندر سائے اس لیے لمبے ہوتے ہیں کیونکہ سر کے اوپر سے نہیں گزرتا, سورج سائڈ سے گزرتا ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, بلب کے نیچے اگر آپ کھڑے ہوں تو سایہ چھوٹا ہوگا, اور اگر بلب کے سائڈ پہ آپ کھڑے ہوں تو سایہ لمبا ہوگا. تو گرمیوں کے اندر سورج چونکہ سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو ان دنوں کے اندر سائے چھوٹے ہوتے ہیں, اور سردیوں کے اندر چونکہ سورج کیا ہے سائڈ سے گزرتا ہے تو سائے لمبے ہوتے ہیں, اس وقت سائے لمبے ہوتے ہیں. اس لیے اعتبار سے گرمیوں میں اور سردیوں کے اندر اوقات کے اندر فرق آ جاتا ہے. باقی یہ کہ اس کا تعلق ہر ایک علاقے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے تو علاقوں کے بدلنے سے سائے کی مقدار بھی بدلتی رہتی ہے. سمجھا گئی بات؟ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی پروگرام وغیرہ بھی ہو رہا ہے, شور وغیرہ بھی ہو سکتا ہے, آپ لوگوں کو سنائی دے. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم.